بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طریقت اور شریعت کے علوم میں امام العصر تھے اور اپنے وقت کے قطب الاقطاب مانے جاتے تھے۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو نور تھی، لقب شیخ الاسلام۔ سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ ہارون کے رہنے والے تھے۔ یہ نیشا پور کا ایک گاؤں ہے جس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ہارونی لکھا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت اکثر مورخین کے نزدیک 500 ہجری کے قریب قصبہ ہارون خراسان میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشا پور تشریف لے گئے۔ وہاں مشاہیر علماء فضلاء کی سرپرستی میں علوم و فنون حاصل کیے۔ آپ کی سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا خاندان چونکہ عمدہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور علم دوست تھا، والد ماجد بھی جید عالم تھے، اس لیے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی علم کی طرف راغب ہو گئے اور والد ماجد کی بارگاہ میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن شریف حفظ کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اس زمانے کے علمی اور فنی مرکز نیشا پور کا رخ کیا اور وقت کے مشاہیر علماء فضلاء سے اکتساب علم کر کے جملہ علوم مروجہ و متداولہ میں دسترس حاصل کی۔ جلد ہی آپ کا شمار وقت کے علماء و فضلاء میں ہونے لگا۔ ظاہری علوم کی تکمیل اس مرد باصفا کی آخری منزل نہ تھی، اس لیے علوم باطنیہ کی تحصیل کا عزم مصمم کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کے پرخلوص ارادے کی بدولت امام الاولیاء قطب الاقطاب سرتاج سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ خواجہ محمد شریف زندنی کی خانقاہ معلیٰ میں پہنچا دیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ان کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے اور ان کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منازل طے کرنے لگے۔ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ مکاشفہ نے جب کندن بنا دیا تو نگاہ مرشد نے منصب خلافت کے لیے منتخب فرما لیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت سے سرفراز ہوئے، اسی طرح خواجہ مودود چشتی سے بھی فیضیاب ہوئے۔ جس دن عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خرقہ خلافت ملا تو آپ کے پیر و مرشد شریف زندنی نے کلاه 4 ترکی بھی آپ کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ اس 4 ترکی کلاه سے مراد 4 چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ نمبر 1 ترک دنیا، نمبر 2 ترک عقبہ یعنی اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی مقصود نہ ہو، نمبر 3 ترک کھانا پینا، اس سے مراد کم کھانا اور کم سونا ہے، نمبر 4 ترک خواہش نفس یعنی جو کچھ نفس کہے اس کے خلاف کیا جائے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن عثمان ہارونی کے ہمراہ دوران سفر ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آتش پرستوں کی بستی تھی۔ وہاں ایک آتش کدہ تھا جس کی آگ کسی دن بھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ خدا کی پرستش کیوں نہیں کرتے جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں آگ کو بڑا مانا گیا ہے۔ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم اپنے ہاتھ پاؤں کو آگ میں ڈال سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آگ کا کام جلانا ہے، یہ کس کی مجال ہے کہ اس کے قریب بھی جائے؟ یہ بات سن کر عثمان ہارونی نے ایک بچہ جو ایک آتش پرست کی گود میں تھا لیا اور بچے سمیت آگ میں کود گئے اور 4 گھنٹے کے بعد باہر آئے۔ نہ تو آپ کا خرقہ آگ سے جلا اور نہ ہی بچے پر آگ کا کوئی اثر ہوا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تمام آتش پرست مسلمان ہو گئے اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے ان کے سردار کا نام عبداللہ اور اس چھوٹے بچے کا نام ابراہیم رکھا۔
ناظرین، قطب الاقطاب ناصر الاسلام عارف اسرار رحمانی واصل ذات باری محبوب صاحب لامکانی شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار اکابرین امت اور کبار اولیاء کرام و مشائخ اعظام میں ہوتا ہے۔ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ، شریعت و طریقت، تصوف و معرفت میں مجمع البحرین تھے۔ تاریخ مشائخ چشت میں ہے کہ طریقت اور شریعت کے علوم میں امام العصر تھے۔ انہیں خواجہ حاجی شریف زندنی سے خرقہ خلافت حاصل ہوا، جبکہ خواجہ مودود چشتی سے بھی فیضیاب ہوئے۔ آپ کے 4 خلفاء تھے: خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ سعدی گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ محمد ترک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا وصال 5 شوال 617 ہجری کو ہوا۔ اس وقت تقریباً آپ کی عمر 91 سال تھی۔ آخری وقت میں مکہ مکرمہ میں چلے گئے اور جنت معلیٰ کے قریب دفن ہوئے۔ ان کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی 32 سال رہے۔ 20 سال کی عمر میں آئے اور 52 سال کی عمر میں خلافت سے نوازے گئے۔ ان ایام میں اپنے مرشد سے جو ملفوظات فرمائے انہیں انیس الارواح کے نام سے تحریر کیا۔